اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ نحل کی آیت نمبر 66 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہارے واسطے چوپاؤں میں سوچنے کی جگہ ہے، پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے، گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا، خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ یہ قرآن حکیم کی کتاب ہے جس کے اندر حیوانات کے علم کے حوالے سے اور ان کے جو پیٹوں میں ہے اور جہاں سے یہ دودھ بنتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ ہمارا سلسلہ وال کلام جواب دو چل رہا ہے، اور یہ جواب ہم دہریوں سے پوچھتے ہیں کہ دہریوں ذرا اس بات کا جواب دو کہ کوئی بھی کتاب کا جو مصنف ہے وہ ایک یا دو ڈسپلن کے اندر ماسٹر ہوتا ہے اور اسی کے اندر اپنی رائے دیتا ہے، لیکن یہ کتاب ایک طرف تو اخلاقیات سکھا رہی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف کرا رہی ہے، اور دوسری طرف بھینس کے پیٹ کے اندر جس طریقے پر دودھ بنتا ہے گوبر اور لہو کے درمیان میں سے انتہائی میٹھا اور مفید دودھ نکلتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی ایسے ماہر حیوانات نے لکھی ہے جنہیں ساری زندگی حیوانوں کا مطالعہ کیا ہو، لیکن لکھنے والا جو ہے وہ تو واقعتاً ہر شے کو جاننے والا ہے۔ جو پبلش کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو علم الحیوانات کا علم حاصل نہیں کیا، لیکن وہ بیان وہ کر رہے ہیں جو بڑی مشکل سے ماہر حیوانات بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کتاب عام انسان کی نہیں ہے، کوئی اس سے بالا تر ہستی ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ آگے چلیں۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، ہم کون ہیں اور تجھ کون ہے؟ یہ سوال ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس کی۔
ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے، سچے دین کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے ہی بھلے کی لیے آیا، اور جو کوئی بہکا سو یہی بات ہے کہ بہکا اپنے برائی کے لیے، تو ان کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ ہم کون ہے جو ہم کہنے والے ہیں، اور تجھ کون ہے؟ یہ تو تجھ پر کتاب، تجھ کا تو پتہ ہے، اس لیے کہ کتاب بھی موجود ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں جنہیں تجھ کہا گیا، لیکن کہنے والی ہستی کون ہے؟ ہم تو اسے جانتے ہیں، وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں۔ تم جواب دو کہ وہ کون ہے۔ کتاب کے لکھنے والا تو کوئی نہ کوئی مصنف ہوتا ہے، انسانوں ہی میں سے ہوتا ہے۔ دنیا کا جو دستور ہے، جس سے دنیا متعارف ہے کہ ہر مصنف دنیا کے اندر جو بھی مصنف ہے وہ انسان ہی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کتاب میری ہے، میں نے تصنیف کی ہے، بلکہ اس سے قبل ہم وہ آیت بھی آپ کو سنا چکے ہیں کہ یہ اگر اپنی طرف سے تھوڑی بہت بھی اس کے اندر کوئی شے جو ہے وہ تحریف کر لیتا تو ہم اس کا داہنا بازو پکڑ لیتے اور شارہ کاٹ دیتے۔ وہ کون ہے جو یہ دھمکی دے رہا؟ اللہ ہے۔ ایک ذرا اور بات بھی بتا دیجئے دہریو، کہ کیا کوئی ان پڑھ آدمی بھی اتنی حکیمانہ گفتگو کر سکتا ہے، کتاب لکھ سکتا ہے، اور یہ کہے کہ اس کتاب سے پہلے میں بالکل امی تھا، ان پڑھ تھا، اس کتاب سے میں نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا ہے، دائیں ہاتھ سے اس کتاب کو میں لکھ بھی رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی مصنف ایسا بتا دیجیے۔ معاف کرنا۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب۔ کون ہے کہنے والا اور حقیقت کو بیان کرنے والا؟ اس سے پہلے تو پڑھتا نہ تھا کوئی کتاب، اور دنیا جانتی ہے کہ کوئی کتاب اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ کوئی لکھی ہے۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب، اور نہ لکھتا تھا اپنے داہنے ہاتھ سے۔ یعنی اس کتاب سے پہلے تو کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا نہ لکھتا تھا، اب تو اپنے داہنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے۔ یہ کتاب جو نازل ہم کر رہے ہیں، یہ قرآن حکیم، تو اپنے داہنے ہاتھ سے لکھتا ہے۔ تب تو البتہ شبہ میں پڑھتے یہ جھوٹے، پھر تو بات ہو سکتی تھی، لیکن تو نے لکھنا پڑھنا تو سیکھا ہی اس کتاب سے ہے۔ دنیا کا کوئی مصنف مجھے بتا دیجئے کہ یہ ٹوٹل ان پڑھ تھا، اور جو اس نے کتاب لکھی ہے اسی سے اسے لکھنا پڑھنا سیکھا ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو دنیا میں اسے قبل کبھی نہیں ہوا۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کو مشکوک اور منسوخ کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کی ہیں، کہ وہ امی تھے، یہ کتاب جو ہے وہ 200 سال کے بعد جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے۔ یہ ساری کی ساری قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود اپنے داہنے ہاتھ سے لکھی ہے،
اور اس کی سرٹیفکیشن اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے ہیں. مانو یا نہ مانو. مسلمانوں بہت سرکش ہو تم. یہ آیت ہے. اس سے پہلے تو لکھنا نہیں جانتا تھا, پڑھنا نہیں جانتا تھا. اب تو لکھنا بھی جانتا ہے, پڑھنا بھی جانتا ہے. داہنے ہاتھ سے اس سے پہلے تو کچھ نہیں لکھتا تھا, اب تو لکھتا ہے اور یہ کتاب لکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ کر کے امت کے حوالے کی, اور یہی اسی لیے جاتے ہوئے کہا کہ یہ میں کتاب آپ کو دے کے جا رہا ہوں, اسے مضبوطی سے پکڑ لینا. آگے چلیے. کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں, بہت اچھے انداز میں لکھی گئی ہیں, بہت ادبی انداز میں لکھی گئی ہیں, لیکن اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. یہ تو اہل عرب ہی جانتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ تو کتاب کی نثر بھی نہیں ہے, یہ تو شاعری ہے. دنیا میں نثر کے اندر شاعری کا تصور اس کتاب سے پیدا ہوا. نثر نثر ہے, شاعری شاعری ہے. یہ ایسی نثر ہے کہ شاعری معلوم ہوتی ہے. سورہ طور کی آیت نمبر 30 کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے, ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے. یہ کتاب ہے تو نثر, لیکن انداز شاعرانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا, اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر کہنا, اور یہ اس کے لائق نہیں. یہ تو خاص نصیحت ہے, اور قرآن ہے صاف, تاکہ ڈر سنائے اس کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام منکروں پر. اس لیے شاعری نہیں سکھائی, کیونکہ شاعر جو ہے وہ تو جگہ جگہ پر تب آزمائی کرتے رہتے ہیں. لہذا یہ شاعری بھی نہیں ہے, یہ نثر بھی نہیں نظر آتی. تو یہ کلام عام انسان کا کلام نہیں ہے, یہ اس رب العزت کا کلام ہے. ہم تو جانتے ہیں, تم جواب دو کہ وہ کون ہستی ہے جس نے کتاب نازل فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.